السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم لا جناح علیہن فی آبائہن سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن، گناہ نہیں ہے عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپ میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی، ولا ابنائی اخوانہن، نہ اپنے بھائی کے بیٹے، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جس کے مالک ہوئے ان کے ہاتھ، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو اس پر اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ، ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اس کا معنی لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وأعد لہم عذابا مہینا، اور تیار کیا اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کہ انہوں نے کیا، اس کا معنی کمایا بھی کر سکتے ہیں، بغیر کہ انہوں نے کمایا، فقد احتملوا، البتہ انہوں نے اٹھایا، بہتانا و اثما مبینا، بہتان اور واضح گناہ۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے پردے کے متعلق، چونکہ گزشتہ درس میں ہمارا جو سبق گزرا اس میں پردے کے متعلق احکامات تھے، تو یہاں اس حکم سے جو مستثنیٰ ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ باپ، بیٹے، بھائی، بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، اسی طرح بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ان کے علاوہ مسلمان عورتیں اور اپنی لونڈیاں یا باندیاں، یہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ تعظیمی کیا جائے، لیکن کسی کے اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اگر فضیلت حاصل ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف کی، اس کے بعد فرشتوں کی طرف کی، اس کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کو بھی شرکت حاصل ہو گئی۔ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درود شریف کی جاتی ہے، اور ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا ہوں۔ اور
مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔ اس آیت کے حکم کے مطابق فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بہت بڑے فضائل، بہت زیادہ فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آخر میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مومنین کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، مومنین کے خلاف من گھڑت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اور رسول کی ایذاء کے بعد مومنین کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا گیا ہے، اسی طرح مومنین کو بھی ہرگز تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔